اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ویور، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ جیسا کہ آج کا پیج فلاور ریمیڈی 6 چیری پلم، یعنی ڈپریشن، فیئر آف لوزنگ کنٹرول آف مائنڈ، یعنی مکمل مایوسی، ناقابل برداشت حالت، دماغی توازن کھو دینے کا خوف، پاگل پن، یہ ہے چیری پلم۔ چیری پلم کا مریض کے دل میں مکمل مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایسا کام کرے گا جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے دماغی ذہنی امراض کے لیے چیری پلم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ایک مریض: ڈاکٹر صاحب، میں اور درد برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسی دوا دیں کہ میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں۔ یہ چیری پلم کے مریض ہیں۔ چیری پلم کے مریض کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا، اور اس کی حالت ناقابل برداشت ہے۔ چیری پلم کا مریض کہتا ہے کہ بار بار اسے ایک ہی خیال آتا ہے کہ اب جینے کا مطلب کیا، کیوں نہ خودکشی کر لی جائے، اور وہ اس ناقابل برداشت تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے۔ یہ چیری پلم کا مریض ہے۔ کئی مرتبہ چیری پلم کے دماغ میں ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر بچے کو ایسی چوٹ لگاؤ کہ وہ یاد رکھے۔ تشدد پسند ہوتا ہے چیری پلم، اور ایسے الفاظ چیری پلم کے مریض کے منہ سے سنے جا سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار یہ الفاظ کرتے ہیں۔ جسمانی علامات جن سے چیری پلم کی ذہنی اذیت کا علم ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں۔ مریض بات بات پر سسکیاں بھرتا ہے چیری پلم کا، یا رو کر بات کرتا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں پاگل ہو جاتا ہے، اور بڑے چھوٹے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ منہ میں جو آیا بک دیتا ہے، ہاتھ میں جو آیا وہ پھینک دیتا ہے، حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی توڑ دیتا ہے۔ چھوٹے بچے اپنی بیوی پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتا، ان کو تشدد کرتا ہے۔ چیری پلم کا مریض غم یا غصے کے عالم میں اپنا ہاتھ، پاؤں، ماتھا دیوار کے ساتھ پٹکنے کو دیر نہیں کرتا، اور ایسا دیوار کے ساتھ ماتھا پٹک کے زخمی کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ ادھر ادھر نہایت پریشانی کے عالم میں بھاگتا پھرتا ہے۔ غصے میں کبھی دوسرے کا خون بھی کر دیتا ہے، اور غم کے عالم میں خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ چیری پلم کا مریض کبھی کبھی اپنے غم کا مارا بالکل سن ہو جاتا ہے، نہ کسی سے بولتا ہے، نہ کھاتا پیتا، نہ ہی اپنے کام پر جاتا ہے۔ ایسے جس مریض میں علامتیں ہوگی وہ چیری پلم ہی درست کرے گی۔ اپنے دل و دماغ کی ترنگ پر قابو نہیں رکھتا، اس ذہنی ترنگ کے تحت وہ کوئی کام بغیر سوچ سمجھ کر گزرتا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا دیکھیں یہ کیسے چھت سے چھلانگ لگائے گا، یہ کیسے جمپ کرے گا، تو وہ ممکن ہے کہ وہ اسی ترنگ میں جمپ لگا دے اور وہ چھلانگ لگا دے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میرا نقصان کیا ہے۔ دوسرے مریض کی بات، ایک مریض اور وہ کہتا ہے کہ میں پیشنٹ کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں،
مجھے بخوبی علم ہے کہ مجھے میٹھا نہیں کھانا چاہیے، لیکن جب میٹھا میز پر یا میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں ضرور کھاتا ہوں، جبکہ مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے زہر قاتل ہے، لیکن میں کھاتا ضرور ہوں۔ جب میں پچھلی مرتبہ بیمار ہوا، پیشنٹ کا مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے سخت تاکید کی کہ میں آگے سے بیڑی سگریٹ تمباکو نہ پیوں۔ یوں بھی میری حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس فالتو نشے میں اخراجات برداشت کروں، یہ کہ اس مریض کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے فائدہ نقصان دہ ہے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ فالتو کام کو کرتا ہے، لیکن میں مجبور ہوتا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور وہ مریض بڑی مشکل سے 1 مہینہ اس نشے کے بغیر کاٹا، لیکن دوبارہ اس علت کی لپیٹ میں آ گیا۔ شراب نے اسے برباد کر دیا، صحت اس کی بگڑ گئی، مالی حالت خستہ ہو گئی، نوکری سے بھی جواب مل گیا، گھر میں بیوی بچے بھی نفرت کرنے لگ گئے، لیکن اس بری عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکا۔ کیا کروں، بالکل مجبور ہو گیا۔ جب کبھی مجھے دھوپ میں چلنا پڑے تو مجھے بار بار پیاس لگتی ہے، کہیں پانی ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، مجبوری سے ٹھنڈا شربت یا بوتل پینی پڑتی ہے۔ میں بوتل ٹھنڈے شربت سے بھی نہیں باز آتا، اور ایک طرف سے مجھے شوگر، لیکن پھر بھی میں پیتا ہوں۔ کبھی کبھی ہر 5-10 منٹ کے بعد پھر پیاس بجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تو میں پھر وہ پیتا ہوں۔ میری بیوی جب بازار سے کچھ خریدنے جاتی ہے تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی خریداری پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی، ہمیشہ اپنی جیب سے باہر خریداری کر رہی ہوتی ہے اور مجھے بل چکانے پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک کام ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے۔ میں رات بھر سو نہیں سکا، ہر 15 منٹ بعد پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ کیا کروں، ایسی سوچنے تو میں پاگل ہی ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے چیری پلم کی سمپٹم۔ دوسری، میں اپنے شوہر کی صحت کے لیے روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے میرے بزرگ نے کہا ہے کہ آپ روزہ رکھو، مگر کیا کروں، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتی، میں کس طرح 12 گھنٹے بھوکی رہ سکتی ہوں۔ میں دن میں 30-25 پیالے چائے پیتی ہوں، بھوک مر چکی ہے، جسم ڈاواڈول رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ چائے چھوڑ دو، لیکن میں چائے کیسے چھوڑ سکتی ہوں، مجھے تو چائے کی خوشبو ہی کھینچ لیتی ہے۔ چائے چھوڑنا تو ایک طرف، اسے کم بھی نہیں کر سکتی۔ ایک امیر شخص کا لڑکا جسے اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور جیب خرچ کے لیے منہ مانگے پیسے ملتے تھے، وہ کسی دکان پہ ایک معمولی سی چیز کی چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ پوچھنے پر کہنے لگا کہ اسے وہ چیز اچھی لگی اور اسے اٹھا لی، جیب میں ڈال لیا۔ یہ کیفیت بغیر سوچے سمجھے دماغ میں اٹھنے والی ترنگ کی وجہ سے ہوئی۔ مذکورہ تمام کیس ایسے ہی کئی واقعات آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں، ان میں سے انسان اپنی قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے یا دماغ میں اٹھنے والی ترنگ کے تحت ناجائز ناجائز کام کرتا ہے۔ ایسا شخص پکار ہوتا ہے کہ اس کے ذہنی دکھ یا اس کی جسمانی تکلیف کا انحصار اس کی قوت برداشت پر ہے۔ جہاں انسان کی عادت نشے کا شکار ہو جائے، جیسے وہ 1000 کوشش کرنے کے بعد بھی ترک نہیں کر سکتا، تو یہ سارے معاملات چیری پلم کے ہیں۔ چیری پلم دینے سے ہی ایسے مریض جو ہے نا وہ درست ہوتے ہیں۔ چیری پلم ایسے مریضوں کو دینی چاہیے ان علامتوں میں۔ چیری پلم مکمل مایوس، ناقابل برداشت اور دماغی توازن کھو دینے کا خوف اور پاگل پن کی حد تک ان میں علامتیں پائی جاتی ہیں۔
یہ تھا آج کا چیری پلم کہ چیری پلم کے مریض میں کیسی علامتیں ہوتی ہیں اور چیری پلم کا مریض کیسا ہوتا ہے. تو چیری پلم کے مریض کی ساری علامتیں میں نے بتا دی. کیس 1 to 1 سارے کیس بتائے کہ اس کا مریض کیسا کیسا اور کیا کیا کر سکتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.